دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، تو فرمایا جس نے سچے دل سے گہرائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو ان دونوں حدیث کی تطبیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک کرنے والے کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کسی انسان کی کہ وہ شرک سے پاک ایمان لے کے اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہو۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جس نے شرک چھوڑا، ہر طرح کا شرک، وہ پکار کا شرک ہو، وہ نظر و نیاز کا شرک ہو، وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، پیری مریدی ہو، یا وطن پرستی، یا جتنے بھی شرک ہیں، اور شرک کرنے والوں کو اگر اس نے اپنا امام بنایا تو گویا اس نے شرک کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ شرک کو اس نے امام بنا لیا۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے، اور یہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات، باقی ساری باتیں ہر بندہ ہر پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، باتیں چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ایمان کی روح ہے اس کو کوئی بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے مخالف بیان کرتے ہیں۔ علی انجینئر جیسا آدمی اندازہ لگائیے کتنا شرک کا رد بھی کرتا ہے اور پھر فخر سے کہتا ہے میں شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتا ہوں، حالانکہ ان کے اتنے بڑے بڑے دعوے، خدائی کے دعووں کے علاوہ انہوں نے چشتی اور رسول اللہ، تھانوی اور رسول اللہ، شبلی اور رسول اللہ کے نعرے لگوائے، کلمے پڑھوائے انہوں نے، تو یہ بھی بیان کرتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں ان کے مریدوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو بتاؤ جب گاڑی کا انجن جہنم کی آگ کے اندر جا رہا ہے تو پیچھے گاڑی کدھر جائے گی؟ ڈاکٹر اسرار پوری زندگی شرک کا دفاع کرتے رہے، وحدت الوجود کا، صوفیوں کا۔ مودودی صاحب رسائل و مسائل پڑھیے، پوری زندگی اسی کہتے ہیں کلمہ جو پڑھ لیا جی، حالانکہ سوال کرنے والوں نے کہا بھائی یہ چادریں چڑھاتے ہیں، ماتھے رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں قبروں کے اوپر، پھر کہتا ہے میرا شرح صدر نہیں ہو رہا ہے۔ حافظ سعید جیسا آدمی اندازہ لگائیے، وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ جو ماتھے رگڑتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کے اگربتیاں جلاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ وہ والا شرک نہیں ہے جو مشرکین مکہ والا تھا۔ یہ حال ہے ان کا، پھر جمہوریت کے اندر بھی کود پڑے۔ حافظ سعید جیسے آدمی، اہل حدیث سارے جو ہے وہ جمہوریت کے شرک کے اندر مبتلا ہے، اس بت کی پوجا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو کو بھی اس کو بت کہا کرتی تھی، لات منات کہا کرتی تھی، مودودی صاحب لات منات کہتے تھے جمہوریت اور امریت کو، دو بتوں کے نام لیتے تھے، بعد میں خود ہی اسی بت کے دیوانے ہو گئے، پالش کرنا شروع کر دیا، پوجا شروع کر دی، کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی مورتی کا پجاری ہے، کوئی گمت کا پجاری ہے، کوئی بادشاہت کا پجاری ہے۔ شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مالک نے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس مالک کا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ جب کسی اور کی معمولی سی بھی بندگی کرو گے، باقی ساری بندگی تم نے اللہ کی ہے، ایک چھوٹی سی معمولی سی بندگی اگر کسی اور کی ہے، کسی اور کی اطاعت کی ہے، شرک کیا، معمولی شرک آدھا یا پونا، تو مالک جو غیور رب ہے وہ کہتا ہے جو میری کی وہ بھی اسی کے کھاتے میں۔ تو یہ معاملہ ہے، اسی وجہ سے محمد حنیف کو سمجھاتے رہیں کہ دیکھو شرک لے کر نہ جاؤ، لیکن نہ صرف خود شرک لے کے گئے بلکہ پوری جماعت کو شرک کی پٹڑی پر چڑھا دیا، اور یہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں، ان کی اکثریت نہیں آ رہی ہے، بالکل بات چیت کے دروازے بند کر دیے، اپنا نقصان کیا، اپنی آخرت برباد کریں گے، ہمارا کام ہے بس بتاتے رہنا۔